یوم یرون الملائکۃ، جس وقت یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا، ان کے لیے کوئی خوشخبری والی بات نہیں ہوگی کہ انہوں فرشتے دیکھیں۔ هل ينظرون الا تأویلا، یہ انتظار کے اندر ہیں کہ اللہ کی باتیں، اللہ کے فیصلے، نشانیاں دی پوری ہوں۔ جس وقت نشانی یوم یأتی تأویلو، جس وقت کوئی نشانی پوری ہو گئی نا، ٹھیک ہے، یا بعض نشانیاں بھی پوری ہو گئی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت، تو جو جان ایمان نہیں لائی تھی اب اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَن نُؤْمِنَ، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، لَكَ، آپ کی بات پر، آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے، حتیٰ، یہاں تک، تفجرا، کہ آپ جاری کر دیں، پھاڑ دیں، نکال دیں، لنا، ہمارے لیے، من الارض، زمین سے، ینبوعا، چشمہ، جو ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کیا، پھر اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات کرتے، کبھی الزامات لگاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ تم اللہ کے کلام جیسا کلام بنا لو، چلو سارا نہ صحیح 10 سورتیں لے آؤ، چلو ایک سورت ہی لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، آیت کا کچھ حصہ ہی لے آؤ، لیکن وہ اس سب سے عاجز آ گئے۔ پھر جو عاجز آ جاتا ہے اس کا جو طرز عمل ہے، انہوں نے بھی پھر وہی طرز عمل اختیار کیا، مطالبات، ان کی ایک لسٹ پیش کر دی، جناب ہمارا یہ مطالبہ ہے، یہ پورا کر دو، یا یہ کر دو، سارے پورے کر دو، ہمیں منوانا ہے نا تو یہ کر کے دکھاؤ، یہ ان کی باتیں۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 90 اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں، ان کے اندر ان کی انہی باتوں کا ذکر ہے۔ پہلا مطالبہ انہوں نے یہ رکھا، اور اس سے پہلے مطالبہ رکھنے سے پہلے بات دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے یہ مطالبے پورے نہ کریں۔ آپ اندازہ کر لیجئے، بات یہ ہوتی ہے کہ جس نے کام نہیں نہ کرنا ہوتا وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اپنے معاشرے میں بھی دیکھ لیں، جس بندے نے کام کرنا ہوتا ہے نا وہ پھر مطالبے نہیں کرتا، پوچھتا نہیں ہے، وہ بس بات سنتا ہے اور عمل کرتا ہے، اور جس نے عمل نہیں کرنا ہوتا وہ طرح طرح کی باتیں رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کتنے صحابہ ہیں جو ایمان لائے، کسی نے کبھی مطالبے نہیں کیے، پہلے مجھے یہ کر کے دکھاؤ تو میں مانوں گا، پہلے میرا یہ مطالبہ پورا کرو تو میں ایمان لاؤں گا، نہیں، ایمان لائے۔ تو جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا انہوں نے کیا کیا، کہ جناب ہمارے یہ مطالبے پورے کریں، ہمیں منوانا ہے نا تو مطالبے پورے کرو۔ تو بات یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ یہ مطالبے پورے نہ کریں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے زمین میں سے ایک چشمہ جاری کر دیں، ینبوعا، ینبوع، ایسے چشمے کو کہتے ہیں جو ہمیشہ جاری رہے۔ ان کا اپنا مقصد نہیں تھا کہ چلو ہمیں کوئی پانی مل جائے، پانی تو زمزم کی شکل میں ان کے پاس وافر تھا مکے میں، ایسا اللہ تعالیٰ نے وہ چشمہ جاری کیا جو کبھی سوکھ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے چونکہ پانی اپنی ضرورت کے لیے نہیں مانگا، انہوں نے کہا ایسا چشمہ ہو جو ہمیشہ جاری ہو جائے، تو ایسا چشمہ نکال کے دکھاؤ، ایک مطالبہ۔ دوسرا، او یا تکون، ہو لکا، آپ کا، جنتن، ایک باغ، من نخیل، کھجوروں کا، وعنب، اور انگوروں کا، فتفجرا، پھر تو چلا دے، جاری کر دے، پھاڑ دے، الانہار، نہریں، خلالہا، اس کے درمیان میں سے، تفجیرا، جاری کرنا، یعنی اس کے اندر سے تو بڑی بہترین خوبصورت قسم کی نہریں جاری کر دے۔ ویسے بھی کہا کرتے تھے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن اللہ نے نازل ہی کرنا تھا تو یہ 2 بستیاں ہیں مکہ اور طائف، ان میں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، کسی بڑے آدمی پر اللہ قرآن اتارتا، جس کے پاس دولت ہوتی، افرادی قوت ہوتی، اس کی جناب لوگ بات سن سکتے، اللہ کو یہ یتیم ہی ملا تھا قرآن اتارنے کے لیے،
اللہ نے جواب میں فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کی تقسیم ان کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کس کو اپنا رسول بنانا ہے، اپنی رسالت کا یہ تاج کس کے سر پہ رکھنا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ اب یہاں پر یہی بات کہ تیرے پاس تو ہے کچھ نہیں، ہاں تیرے پاس باغات ہوں انگوروں کے کھجوروں کے، درمیان میں نہریں چل رہی ہوں، اور تو خود سارا کچھ کر کے دکھا، تو رسول ہے نا تو یہ کر کے دکھا دے۔ آپ اندازہ کر لیجئے ان کی سوچ، یا وہ سمجھتے تھے کہ جو رسول ہوتا ہے نا اس کو بس جدھر مرضی چاہو چلا لو، جو مرضی چاہو منوا لو، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر کے دکھا سکتا ہے۔ اب انہوں نے یہ دوسرا مطالبہ رکھا۔ اگلی بات، او یا تسقطا، تو گرا دے السماء، آسمان کو، کما جیسا کہ زعمتا تیرا دعویٰ ہے، تو نے دعویٰ کیا ہے، علینا ہم پر، کسفن ٹکڑوں کی شکل میں۔ یہ حقیقت میں جب اللہ کی طرف سے وارننگ آئی نا، اللہ نے کہا ان نشأ نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں، یا اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ڈر جاتے، خوف زدہ ہوتے کہ کہیں آ ہی نہ جائے عذاب زمین سے آسمان سے، اللہ زمین میں نہ دھنسا دے، اللہ آسمان سے عذاب نہ اتار دے، آسمان کے ٹکڑے نہ ہم پر گر جائیں۔ تو ڈرنے کی بجائے اتنے جرت مند بنے، کہتے تیرا دعویٰ ہے نا تو گرا دے ہمارے اوپر آسمان سے ٹکڑے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہ ان کا طرز عمل انتہائی متکبرانہ، سورہ الانفال میں بھی ہے، کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، یا اللہ اگر یہی تیری طرف سے حق ہے نا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا رہا ہے تو پھر آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہی کر دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ پھر ہمیں اس کو قبول کرنے کی توفیق ہی دے دے۔ تو دیکھیے جس وقت عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے نا پھر بندے کا یہ حال ہوتا ہے، حسد، اناد، ہٹ دھرمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مطالبہ یہ رکھا انہوں نے۔ اگلا کیا ہے؟ کہنے لگے او یا تأتی، یا تو لے آ، باللہ اللہ تعالیٰ کو، والملائکتی اور فرشتوں کو، قبیلہ سامنے، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ، ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں، یہ فرشتے ہیں یہ اللہ ہے، جب یہ تو کر لے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ بالکل وہ یہودیوں والا مطالبہ تھا جنہوں نے کہا تھا اے موسیٰ جی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرا، جب تک کہ اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چونکہ یہ وارننگ دی تھی انہوں کو، کہا وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہماری ملاقات پر یقین نہ رکھنے والے، یہ کافر، یہ کہتے ہیں ہم فرشتوں کو دیکھیں، جب تک ہم رب کو نہ دیکھیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے کہا جس وقت یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے تو پھر اس وقت ایمان لانا، جیسے دیگر مقامات پر بھی کہا، ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، یوم یرون الملائکۃ، جس وقت یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا، ان کے لیے کوئی خوشخبری والی بات نہیں ہوگی کہ انہوں نے فرشتے دیکھیں۔ هل ينظرون الا تأویلا، یہ انتظار کے اندر ہیں کہ اللہ کی باتیں، اللہ کے فیصلے، نشانیاں دی پوری ہوں۔ جس وقت نشانی یوم یأتی تأویلو، جس وقت کوئی نشانی پوری ہو گئی نا، ٹھیک ہے، یا بعض نشانیاں بھی پوری ہو گئی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت، تو جو جان ایمان نہیں لائی تھی اب اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے اترنے والی آیات تھی ان کی روشنی میں ملنے والی وارننگ ان کو مذاق میں لے لیا اور کہنے لگے کہ جناب پورا کر کے دکھاؤ یہ۔ اگلی بات، او یا یکونا ہو لکا تیرا بیتن ایک گھر، من زخرفن زیب و زینت والا، سونے کا۔ زخرف زیب و زینت کو کہتے ہیں، سونے سے چونکہ سب سے زیادہ زیب و زینت اختیار ہوتی ہے اس لیے زیادہ تر اہل علم نے اس کا معنی پھر سونا کر دیا ہے، یعنی تیرا گھر ہو سونے کا، او یا پھر
ترقا تو چڑھ جائے فی السماء آسمان میں. مطالبات ذرا دیکھیے کیسے کیسے ان کے. ٹھیک ہے, ایک یہ کہ تیرا سونے کا گھر ہو, سونے کی چھتیں, سونے کی جناب وہ ساری کی ساری سیڑھیاں, ہر چیز سونے کی, ہمیں پتہ چلے واقعی اللہ کا رسول ہے. بھئی دنیا کے بادشاہوں کے نمائندے مان نہیں ہیں تو اللہ بادشاہ شہنشاہ عالم کا نمائندہ اس کا رسول ہو اور اس کے گھر میں کئی ماہ تک چولہا ہی نہ جلے, روٹی نہ پکے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی سوچ تھی. وہ سمجھتے تھے ان کے پاس بڑی دولت ہونی چاہیے, جیسے آج کل بھی ہے سیاست, قیادت, مذہبی طور پر, سیاسی طور پر کس کو بڑا لوگ مانتے ہیں؟ جس کے پاس بڑا کچھ ہو جناب, اس کے ڈیرہ آباد ہو, اس کا لوگ آ جا رہے ہوں, دولت کے انبار ہو جناب, بے تحاشا خرچ کرنے والا ہو, لوگ کہتے ہیں یہ سرداری کے قابل ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر بھی اسی قسم کی باتیں تھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ بات ہے, اللہ تعالیٰ دو چیزیں دیکھتا ہے, بسطتاً فی العلم والجسم. پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ علم عطا کر دے, دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر بندے کو فٹ رکھے. یہ دو صلاحیتیں جس کے اندر ہونا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیادت اس کو قبول فرماتا ہے. بہرحال یہاں پر ان کی یہ بات کہ تیرے پاس دولت ہونی چاہیے, یا ایک چیز یہ ہے کہ چل اگر تو یہ نہیں نہ کر سکتا, تیرا کہنا نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, پھر تو آسمان پر چڑھ جا, او ترقا, یا تو چڑھ جا فی السماء آسمان میں. لیکن سن, ولن نؤمنا, اور ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے, لرقیک, تیرے چڑھنے پر, کہ تو ہمارے سامنے چڑھ رہا ہے, ہم دیکھیں اور کہیں واقعی یہ بھی اللہ کا رسول ہے جو آسمان پر چڑھ رہا ہے. ہم صرف تیرے چڑھنے پر ایمان نہیں لائیں گے, ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ تیرے چڑھنے کو ہم اس وقت تک قبول ہی نہیں کریں گے حتیٰ یہاں تک تنزلا, کہ تو نازل کرے, اتارے, علینا, ہم پر, کتاباً, ایک کتاب, نقرأہ, جسے ہم پڑھیں. صرف آسمان پر چڑھ جانا, ہم دیکھیں آسمان پر جا رہے ہیں, اس پر ایمان نہیں لائیں گے. آسمان سے آپ نے اترنا, جب آپ اترے نا, جب آسمان سے اترے تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو, وہ کتاب لا کے ہمیں دیں کہ لو بھائی میں اللہ کے پاس سے یہ کتاب لے کر آیا ہوں, اس کتاب کو ہم پڑھیں گے تو ہم ایمان لائیں گے. یہ جناب 6 مطالبات ہیں جو ان مکہ والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے. جواب دیکھیے کتنا جامع اور خوبصورت. قل, فرما دیجئے, جواب دیجئے, سبحان ربی, پاک ہے میرا رب. سبحان ربی, پاک ہے میرا رب. مطالبے کس سے ہو رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے, اور جواب کیا آ رہا ہے؟ پاک ہے میرا رب. اس لیے کہ میں رب کا رسول ہوں, میں نے جو کرنا ہے, رب نے جو کہنا وہی کرنا ہے, میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اور میرا رب جو ہے وہ پاک ہے, وہ کسی کے سامنے عاجز نہیں ہے, بے بس نہیں ہے, وہ اتنا مجبور نہیں ہے کہ لوگوں کو منواتا پھرے. اس قوم نے یہ مطالبہ کر دیا, پورا کرو, ان کو منواؤ, وہ اتنا عاجز آ جائے کہ لو جی یہ لوگ بھی مان لیں, چلو یہ بھی, اس کو کوئی لالچ ہو, اس نے کو اپنی پارٹی بڑی کرنی ہو, ایسا کچھ نہیں. وہ تو واضح کہتا ہے قل جاء الحق, فرما دیجئے لوگوں حق آ چکا ہے. قل الحق من ربکم, حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس نے ماننا ہے دل کرتا ہے مان لے, جس نے نہیں ماننا نہیں دل کرتا نہ مانے. کسی کے مان لینے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں, کسی کے نہ ماننے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے, ماننے والے کا فائدہ اپنا ہوگا, نہ ماننے والے کا نقصان بھی اپنا ہوگا. اس لیے وہ پاک ہے میرا رب, اس میں کوئی کمزوری نہیں, کوئی عیب نہیں, وہ کسی کے آگے مجبور نہیں, بے بس نہیں. ٹھیک ہے نا, وہ کسی کی لالچ ہرس تما میں نہیں آتا, وہ کسی سے دبتا نہیں ہے. اور جہاں تک میرا معاملہ, میرا بھی سن لو, حل کنت, نہیں ہوں میں, الا مگر, بشرن, کیا ہوں؟ بشر. قرآن کے الفاظ ہیں نا, دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 ہے, 93 نمبر آیت. اب موقع تھا بتا دیتے بھائی میں تمہیں یہ سارا کچھ کر کے دکھا سکتا ہوں. تم یہ کہتے ہو میں تو جناب یہ کر کے دکھا سکتا ہوں. نہیں جناب, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں عرض کروں کہ اب موقع تھا, اب آپ بالکل ظاہر کر کے دکھا دیتے. اچھا تم یہ کہتے ہو, لو میں تو تمہیں اس سے بھی زیادہ کچھ کر کے دکھا سکتا ہوں. لیکن نہیں, حقیقت کبھی نہیں بدلا کرتی. تو یہاں پر فرمایا نہیں ہوں میں الا مگر, بشرن, بشر, رسولن, رسول, میں ایک بشر رسول ہوں.
اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، میرا کام ہے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا، ٹھیک ہے، منوانا کام نہیں ہے نمبر 1۔ نمبر 2، رسول کا کام ہوتا ہے پیغام پہنچا دینا، مطالبے پورے کرنے تم نے تو اس سے کرو جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، وہ چاہے تو تمہارے مطالبے پورے کر دے، اس کی مرضی ہے نا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اس کے سامنے مجبور ہوں، بالکل مختار کل وہ ہے، ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو صرف اس کا پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کوشش بھی کرتے، خواہش کرتے کہ یار چلو انہوں نے کہا ہے نا تو میں پورا ہی کر دوں۔ سورہ نام پڑھیے، اللہ کہتا ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، میرے پیغمبر اگر ان کے مطالبات اور ان کا اعراض کرنا آپ پر بڑا گراں گزرتا ہے نا، اور آپ اس کوشش میں چلو یار یہ مطالبہ پورا کر دو، یار یہ مان ہی لیں، تو پھر آپ کوئی سرنگ نکال کے زمین میں چلے جائیں، یا پھر آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور لا کے ان کو معجزہ نشانی دکھا دیں، پورا کر دیں ان کا مطالبہ۔ لیکن یاد رکھیے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا نا تو اللہ ان سب کو ہدایت پر ویسے ہی جمع کر دیتا۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ حوصلہ رکھیں، آپ ان سے منہ موڑ لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات نا اس طرح کی کوشش ہوتی، خواہش ہوتی کہ چلو یار یہ مان لیں، لیکن آپ نے کلیئر کر دیا بھئی تمہارے مطالبے میں نے نہیں پورے کرنے ہیں تو اللہ نے کرنے ہیں۔ تو یہ ہے پیغام، دیکھیے ایک جملے میں بات پوری کر دی، میرے مصطفیٰ فرما دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو محض ایک بشر رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو یہ پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور ان سب نے کہا ہرگز ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین میں سے ہمیشہ جاری رہنے والا ایک چشمہ جاری کر دے، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا پھر تیرے باغ ہوں کھجور کے اور انگور کے، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پھر تو ان کے درمیان نہریں جاری کر دے، واضح طور پر جاری کرنا، او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا، یا پھر تو آسمان کو ٹکڑوں کی شکل میں ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر تو اللہ کو فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ، او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرا گھر ہو سونے کا، او ترقی فی السماء، یا تو آسمان میں چڑھ جا، ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اور تیرے چڑھنے پر ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب لے کر اترے جسے ہم پڑھیں۔ قل سبحان ربی، فرما دیجئے میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشر الرسولا، نہیں ہوں میں مگر ایک بشر رسول۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔